کی تاریخ کا وہ روشن باب ہے جس نے ظلم، ناانصافی اور جاہلیت کے اندھیروں کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیا۔ یہ واقعہ 8 ہجری میں پیش آیا، اور اللہ کے نبی حضرت محمد نے اس موقع پر جو رحم، درگزر اور انصاف دکھایا، اس کی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ پس منظر: ہجرت کے بعد مدینہ میں مسلمانوں کو بار بار قریش کی طرف سے جنگوں اور اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ صلح حدیبیہ ہوئی جس میں یہ طے پایا کہ 10 سال تک دونوں طرف امن رہے گا، لیکن کچھ عرصے بعد قریش کے ایک قبیلے نے عہد شکنی کی اور مسلمانوں کے حلیف قبیلے پر حملہ کیا۔ یہ ظلم دیکھ کر رسول اللہ نے اللہ کے حکم سے مکہ کی طرف پیش قدمی کا فیصلہ فرمایا۔ 10,000 صحابہ کی روانگی۔ رمضان المبارک 8 ہجری میں نبی کریم 10,000 صحابہ کرام کے لشکر کے ساتھ مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ پورا لشکر خاموشی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ کسی کو خبر بھی نہ ہوئی کہ مسلمان قریب آ رہے ہیں۔ مکہ کے قریب پہنچ کر اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ رات کو سب جگہ آگ جلائی جائے تاکہ لشکر کا رعب قائم ہو۔ یو سیڈ ای کا اردو ماں کے آردو سیڈ۔ یہ رہا فہم مکہ کا مکمل واقعہ سادہ اور خوبصورت انداز میں تاکہ ہر عمر کا شخص آسانی سے سمجھ سکے۔ فہم مکہ کا مکمل واقعہ اردو میں۔ فہم مکہ اسلام کی تاریخ کا وہ روشن باب ہے جس نے ظلم، ناانصافی اور جاہلیت کے اندھیروں کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیا۔ یہ واقعہ 8 ہجری میں پیش آیا، اور اللہ کے نبی حضرت محمد نے اس موقع پر جو رحم، درگزر اور انصاف دکھایا، اس کی مثال دنیا کی تاریخ میں نہیں ملتی۔ پس منظر: ہجرت کے بعد مدینہ میں مسلمانوں کو بار بار قریش کی طرف سے جنگوں اور اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ صلح حدیبیہ ہوئی جس میں یہ طے پایا کہ 10 سال تک دونوں طرف امن رہے گا، لیکن کچھ عرصے بعد قریش کے ایک قبیلے نے عہد شکنی کی اور مسلمانوں کے حلیف قبیلے پر حملہ کیا۔ یہ ظلم دیکھ کر رسول اللہ نے اللہ کے حکم سے مکہ کی طرف پیش قدمی کا فیصلہ فرمایا۔ رمضان المبارک 8 ہجری میں نبی کریم 10,000 صحابہ کرام کے لشکر کے ساتھ مدینہ سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ پورا لشکر خاموشی سے آگے بڑھ رہا تھا۔ کسی کو خبر بھی نہ ہوئی کہ مسلمان قریب آ رہے ہیں۔ مکہ کے قریب پہنچ کر اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ رات کو سب جگہ آگ جلائی جائے تاکہ لشکر کا رعب قائم ہو جائے۔ حضرت عباس کا کردار۔ حضرت عباس قریش کو اسلام کی آخری دعوت دینے کے حضرت لیے حمزہ آگے کو بڑھے۔ وحشی بن حرب نے انہیں شہید راستے کیا۔ میں ابو سفیان مل گئے۔ یہ خبر سن کر نبی وہ کا دل انہیں غم سے رسول بھر اللہ کے گیا، پاس لے آئے۔ لیکن اپنے صبر فرمایا۔ نبی کریم نے ابو سفیان جنگ کو کا اسلام کی انجام دعوت دی اور وہ ایمان لے آئے۔ آخر کار دشمن تھک پھر کر اعلان واپس کیا لوٹ گیا، گیا، کیونکہ وہ جو ابو سمجھ چکے سفیان تھے کے کہ گھر داخل ہو مسلمان جائے وہ مکمل امن طور میں پر ہے۔ ختم نہیں ہوئے۔ جو اپنے گھر کا دروازہ مسلمانوں بند کو کر دے جانی وہ بھی نقصان امن میں تو ہے۔ ہوا، لیکن جو اسلام مسجد کی الحرام بنیاد میں آ جائے مزید وہ بھی مضبوط ہوئی۔ محفوظ ہے۔ قرآن کریم مسلمانوں میں کا اس پرم جنگ کا داخلہ۔ ذکر آیا ہے 20 جہاں رمضان اللہ 8 تعالیٰ نے ہجری کو فرمایا کہ مسلمانوں نے بلا لڑائی بلا اللہ جنگ مومنوں مکمل کو امن کے آزماتا ساتھ ہے مکہ میں اور ان کی داخلہ صفوں کیا۔ کو پاک کرتا ہے۔ صرف چند مقامات نبی پر کے حکم معمولی کی جھڑپ ہوئی، نافرمانی لیکن نقصان فتح کا مکمل سبب طور پر بنتی ہے۔ پرامن رہی۔ اللہ پر رسول اللہ بھروسہ نے اور صبر انتہائی ہر عاجزی کے امتحان ساتھ کا شہر حل میں ہے۔ داخلہ کیا، سر جھکا ہوا تھا، مسلمان کم شکر کے ہوں یا آنسو زیادہ، آنکھوں سے جاری اصل طاقت ایمان میں ہے۔ کعبہ کا پاک کیا جانا۔ اپنے کعبہ میں موجود 360 بتوں کو توڑا اور بلند آواز سے فرمایا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل مٹ جانے والا ہے۔ کعبہ کو پاک کیا گیا، پھر اپنے اس کے دروازے پر کھڑے ہو کر تاریخی اعلان کیا، عام معافی کا اعلان۔ قریش وہی لوگ تھے جنہوں نے آپ پر ظلم کیے، آپ کو مکہ سے نکالا، آپ کے ساتھیوں کو شہید کیا، مگر آپ نے فرمایا آج تم پر کوئی گرفت نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ ازبوا فنت منطلقات۔ یہ الفاظ سن کر پورا مکہ حیران رہ گیا۔ جس کے پاس طاقت ہوتی ہے وہ عموماً بدلا لیتا ہے، لیکن نبی رحمت نے سب کو معاف فرما دیا۔ لوگوں کا اسلام لانا۔ رسول اللہ کے اس اخلاق، رحم، انصاف اور عظمت کو دیکھ کر مکہ کے لوگ جوک در جوک اسلام میں داخل ہوئے۔ اسی دن بڑے بڑے دشمن بھی مسلمان ہو گئے۔ فہم مکہ کی برکتیں۔ مکہ ہمیشہ کے لیے بتوں سے پاک ہوا۔ مسلمانوں کو امن ملا۔ اسلام تیزی سے پھیلا۔ عرب میں ظلم کا دور ختم ہوا۔ عدل، مساوات اور انسانیت کا نیا دور شروع۔